الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام الهمام البخاري والمسلم في صحيحهما. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم معزز سامعین کرام و حضرات مصلیان عظام، میری آواز، میرے خطاب، میری تقریر کو سننے والی خواتین اسلام اور عزیز من معصوم پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ مبارک، مقدس، معزز اور متبرک و بابرکت ہے۔ یہ مہینہ، اس کی عظمت اگر جاننی ہو تو اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس مہینے کی عظمت کو 4 چاند یہ بھی لگاتا ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی بنائی جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ مہینہ اس معنی میں بھی بابرکت، مقدس اور معزز ہے کہ اس مہینے کے علاوہ پورے 11 ماہ کے اندر شیطان آزاد رہتا ہے، شیطان ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، ہمارے اور آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی جکڑ اور اپنی پکڑ اور گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اور بھی کئی ساری ایسی خوبیاں ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مہینہ مبارک اور متبرک مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جہاں اس مہینے کی مخصوص عبادت روزے کو ادا کرتے ہیں، اس مہینے کی مخصوص عبادت صلاۃ التراویح یعنی 30 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، وہی مسلمان اپنے زکوٰۃ، اپنے صدقات اور اپنے فطرات کی ادائیگی کو بھی انجام دیتے ہیں۔ جائیں گے
زکات کب ادا کرنا ہو، کس مہینے میں ادا کرنا ہو، اس کا کوئی ٹائم، اس کا کوئی سمے، اس کا کوئی مہینہ، اس کا کوئی بھی دن متعین نہیں، حتیٰ کہ زکات کے جو احکام کا نزول ہوا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اور آپ کے پاس جو زکات کا حکم نازل ہوا ہے وہ بھی غالباً شوال کا مہینہ جو رمضان کے بعد مہینہ آتا ہے، جس مہینے کی پہلی تاریخ کو تمام مسلمان عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھنے کی خوشی میں، رمضان کی عبادت کو ادا کرنے کی خوشی میں خوشیاں مناتے ہیں، ایک تہوار مناتے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر زکات کے احکام کا نزول ہوتا ہے۔ زکات کا احکام اللہ کی طرف سے ہم تک اور آپ تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچتا ہے، لیکن مسلمان چونکہ اس مہینے کو مقدس، معزز، متبرک اور بابرکت سمجھتا ہے، اس لیے اپنے زکات کی ادائیگی بھی عام طور پر اسی مہینے کے اندر کرتے ہیں وہ۔ اسی لیے بر صغیر کے اندر ہند و پاک میں تمام ائمہ، خطباء، علماء کا یہ نظریہ بن چکا ہے اور یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اس مہینے کی کسی نہ کسی ہفتے کو ایسی متعین کرتے ہیں وہ جس کے اندر زکات کے احکام کا بیان ہو چکا۔ تو اس ناچیز نے بھی اپنے علماء کرام، اپنے اکابر عظام اور اپنے فقہاء عظام کی پیروی کرتے ہوئے ان کی تابعداری، ان کی فرمانبرداری اور ان کو فالو کرتے ہوئے یہ سوچا کیوں نہیں ہم بھی اس ماہ مقدس میں، اس مبارک مہینے کے اندر ایک ہفتہ متعین کریں جس ہفتے کے اندر ہم اور آپ احکام زکات کے اوپر گفتگو سنیں، احکام زکات کے اوپر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے۔ ہمارے علماء نے اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں ان کے مسائل اور ان کے دلائل کو جو جمع کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو جو لکھ کر دیا ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پچھلے ہفتے بھی میں نے اسی زکات کے عنوان سے بات کی تھی۔ اگر زکات کے عنوان کی فضیلت پر بات کی جائے تو قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مال سے یعنی صحابہ کے مال سے صدقہ قبول کر لیجئے نا، تطہرھم، تاکہ ان کے مال کو آپ کا صدقہ قبول کرنا پاک کر دے دے، وتزکیہم، تاکہ ان کے مال کو آپ کا صدقہ قبول کرنا صاف کر دے دے۔ محبوباً ذرا ایک کام اور کیجئے نا، وصلی علیہم، ان کے لیے آپ دعا بھی کر دیجئے نا، کیوں ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کا دعا کرنا ان کے لیے طمانینت کا ریزن ہوگا، ان کے لیے اطمینان بخشی کی وجہ اور کارن ہوگا۔ تو یہ فضیلت کی بات ہے۔ اور جہاں تک وعید کی بات کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات کے نہ ادا کرنے والے کے لیے اپنے قرآن کریم کے اندر وعید کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن کریم کھولیں، قرآن کریم کا 10واں پارہ کھولیں، آپ سورۃ التوبہ میں جائیں، آپ جب سورۃ التوبہ کی تلاوت کرنے شروع کریں گے آپ کو ایک آیت ملے گی، والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع تو کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یتیموں کا خیال نہیں کرتے، غریبوں کا خیال نہیں کرتے، حقدار کی فکر نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب الیم۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، اور وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ میرا رب کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن جہنم کو دہکائی جائے گی، جہنم کی آگ
کو بھڑکائی جائے گی، جہنم کے آگ کو دہکائی جائے گی، اس کے آگ کو بھڑکائی جائے گی۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ جو زکات ادا نہیں کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم، پہلے تو ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوں کو داغا جائے گا۔ یہ جو زکات مانگنے والے غرباء آتے ہیں، زکات مانگنے والے فقراء آتے ہیں، زکات مانگنے والے مظلومین آتے ہیں، کمزور لوگ آتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے ماتھے پہ قلب ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، ان کے ماتھے کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، پھر ماتھے پر پکڑنے کے بعد وہ پہلو پھیلتا ہے اس کی طرف سے، اس لیے اس کے پہلوں کو بھی داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس کے بعد چونکہ وہ پورا قسط اس کی طرف پھیر لیتا ہے، پیچھے ہو کر وہ چل دیتا ہے اور وہ بناتے ہوئے چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جہاں ان کے ماتھے کو داغا جائے گا، پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلے کو بھی داغا جائے گا، ان کے پہلوں کو جہاں داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیٹھ بھی داغی جائے گی، ان کی پشت بھی داغی جائے گی۔ اور یہیں پر بس نہیں، جب یہ چلائیں گے، جب یہ روئیں گے، جب یہ گڑگڑائیں گے، جب یہ تڑپیں گے اور لوٹیں گے، ہائے ہائے ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ہائے ہائے ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اس وقت ان سے کہا جائے گا نامہ مانا، یہ اللہ کی طرف سے تم پر ظلم نہیں، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جا رہا ہے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کل جو تم دنیا کے اندر اپنے لیے مال جمع کرتے تھے، کل جو تم دنیا کے اندر مال جمع کرتے تھے، جس خدا نے تمہیں مال دیا تھا، جس خدا کی عقل سے مال کمایا تھا، جس خدا کی طاقت سے مال کمایا تھا، اس خدا نے کہا تھا او بندے تو 100 روپے کماتا ہے، 97 روپے تو رکھ لے، مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے، میرے بندوں کو تو کچھ مت دینا۔ 100 روپے کماتا ہے، 2.5 روپے نکال دے، 40 روپے کماتا ہے، 140 روپے کماتا ہے، 1 روپے اللہ کے راستے میں دے دے۔ آپ نے نہیں دیا تھا، آپ نے جمع کیا تھا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ ھذا ما کنزتم، یہ وہی ہے، یہ اسی کے بدلے میں تمہیں دیا جا رہا ہے۔ ھذا ما کنزتم، یہ وہ ہے جو تم نے جمع کیا ہے، لانفسکم، اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے جمع ہوئے مال کا مزہ تو چکھونا، اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ تو چکھونا، اپنے جمع کیے ہوئے سونے چاندی کا مزہ تو چکھونا۔ یہ اللہ کی تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کے اندر زکات کے فضیلت کو بھی بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکات کے ادا نہ کرنے والے کی رذیلت، یعنی اس پر جو اللہ کی طرف سے وعید آئے گی، جو اس پر اللہ کی طرف سے اللہ جو اس کو اپنی پکڑ ملے گا، اپنی جکڑ ملے گا، اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے ہمیں فضیلت کا بھی خیال کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو رذیلت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور عجیب بات ہے جہاں اللہ نے یہ فرمایا، وہی مصطفیٰ کا فرمان بھی کہتا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی پلر ہے، اسلام کی جو چھت ہے یہ اسی زکات پر ٹکی ہوئی ہے۔ لہذا پچھلے ہفتہ میں ایک تمہید کے بعد یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکات کس پر واجب ہے۔ میں نے پچھلے ہفتہ تفصیل سے بات کی تھی، کسی شخص کے اندر اگر کسی شخص کے اندر 10 باتیں پائی جائیں، 10 باتیں پائی جائیں تو اس شخص کے اوپر زکات ادا کرنا واجب۔ اگر ان 10 میں سے ایک بھی فوت ہو گیا، ایک بھی چھوٹ جاتا ہے تو اس شخص پر زکات کا ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ نمبر 1، اس شخص کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، اس شخص کا عاقل ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، اس شخص کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، اس شخص کا نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5،
اس شخص کا جو ہے ایک طرح سے قرض سے پاک ہونا، یعنی اس کے اوپر اتنا قرضہ نہ ہو کہ قرضے کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس نصاب کا مال نہ رہے، اس سے زیادہ ہونا واجب ہے۔ لہذا اگر کسی کے اندر یہ تمام باتیں پائی جائیں اور جب مال آ چکا ہے تو مال آنے کے بعد اس مال پر سال کا گزرنا بھی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ تمام کے تمام شرائط پائے جائیں تو شریعت کیسی ہے کہ ایسے شخص پر زکات کا ادا کرنا واجب ہے۔ یہاں پر سب سے مین پوائنٹ اور سب سے مین مسئلہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ زکات کن مالوں کے اندر واجب ہے اور زکات کا نصاب کیا ہے، زکات کی سلیبس، زکات کا نصاب اور زکات کا سلیبس کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ جب احادیث مبارکہ کا جائزہ لیں گے، احادیث کی کتب کی ورق گردانی کریں گے، ان کے پڑھنے کے الٹ پھیر کریں گے تو آپ کو ایک حدیث ملے گی جس حدیث کے اندر آمینہ کے لال عبداللہ کے لختے جگر مکہ کے در یتیم ہمارے آپ کے سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 20 مثقال سونا ہو، کتنے 20 مثقال سونا، یا جس کے پاس 200 درہم چاندی ہو، اس شخص کو کہا جائے گا یہ صاحب نصاب ہے، ایسے شخص پر زکات کا ادا کرنا واجب ہے۔ تو چونکہ ہمارے اور آپ کے دور میں اب وہ 20 مثقال والا وزن استعمال نہیں ہوتا، 200 درہم والا استعمال نہیں ہوتا، تو اسی کو ناپا گیا 20 مثقال سونا جتنا بنتا تھا، جب تولے میں اس کو تبدیل کیا گیا تو 20 مثقال سونا یہ 7.5 تولہ بن جاتا ہے۔ اور جس حدیث کے اندر 200 درہم چاندی کا ذکر ہے وہ 200 درہم کا وزن جا کر کے 52.5 تولہ چاندی بن جاتا ہے۔ ہم اور زیادہ ترقی کر گئے، ہم نے اور زیادہ ترقی کیا تو آج ہماری نسل اور ہماری جنریشن تولہ بھی نہیں سمجھنے لگی، تو پھر ہم نے دوبارہ اس کو وزن کرنا شروع کیا، دوبارہ اس کا حساب لگایا، بابا یہ مثقال سے سمجھ میں نہیں آنے والا، یہ 200 گرام سے سمجھ میں آنے والا نہیں، اسے جب تولے کے حساب سے حساب لگایا جائے اب اس سے بھی سمجھ میں آنے والا نہیں، اب گرام کا حساب چلنے لگا ہے۔ اب جب ہم اسی 20 مثقال کو 7.5 تولہ سونے میں لائے اور 7.5 تولہ سونے کو اگر ہم گرام سے وزن کرتے ہیں تو 87.5 گرام، 87.5 گرام سونا جس کے پاس ہوگا، یا اسی طرح سے اگر چاندی ہے تو 612 گرام چاندی جس کے پاس ہوگا اس شخص کو صاحب نصاب کہا جائے گا۔ اور اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے ایک صاحب کے پاس سونا تو ہے لیکن 7.5 تولہ نہیں، سونا تو ہے لیکن 87 گرام نہیں ہے، اسی طرح ایک شخص کے پاس چاندی تو ہے لیکن 52.5 تولہ نہیں ہے یا 612 گرام نہیں ہے، یا اسی طرح سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، اب دونوں کو ملاتے ہیں پھر بھی نہ تو 7.5 تولہ سونے کی ریٹ کو پہنچتا ہے نہ 52.5 تولہ چاندی کی ریٹ کو پہنچتا ہے۔ پھر ہم چیک کریں گے او بابا اس کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی اتنا پورا نہیں ہے، کیا ان کے پاس نقدی بھی ہے، کیا ان کے پاس کرنسی بھی ہے؟ اب وہ کرنسی چاہے روپے کی شکل میں ہو، وہ کرنسی چاہے ریال کی شکل میں ہو، وہ کرنسی چاہے ڈالر کی شکل میں ہو، اب سونے اور چاندی کو ایک ساتھ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کرنسی کو بھی ملایا جائے گا۔ اب اگر یہ 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو اس شخص پر زکات کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر، اور اب یہ اس کو نصاب کو سمجھنے کے بعد نصاب پر سال کا گزرنا ضروری، اور جس کو ہمارے یہاں فقہ کی زبان میں، اردو کی زبان میں حولان حول کہا جاتا ہے۔ حولان حول یعنی سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس
اس مال کی زکات واجب ہوتی ہے جس مال کے اوپر آپ کو ملک تام حاصل ہو۔ ملک تام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مال کے آپ مالک بھی ہو اور اس مال کو استعمال کرنے پر قادر بھی ہو۔ ایک آدمی مال کا مالک تو ہوتا ہے لیکن مال کے استعمال پر قادر نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ کیوں لیجئے، مثال کے طور پر آپ ایک دکان لیتے ہیں کرائے پر، دکاندار آپ سے کہتا ہے بھائی میں آپ کو دکان تو دوں گا لیکن 50,000 روپے آپ کو ڈپوزٹ کے نام پہ ایڈوانس دینا ہوگا۔ اب یہ جو ڈپوزٹ مال ہے یہ ہے اس آدمی کے پاس جو دکان کا اصل مالک ہے، اور یہ حقیقتاً جو یہ مال ہے اس مال کا مالک وہ ہے جو دکان کا کرایہ دار ہے۔ اب دکان کا جو مالک جو دکان کا مالک ہے وہ پیسہ اس کا نہیں لیکن پاس اس کے ہے، وہ پیسے کا مالک دکان کا کرایہ دار ہے لیکن پیسہ اس کے پاس نہیں، نہ یہ اس پر پورا قادر نہ وہ اس پر پورا قادر، تو اس 50,000 کی زکات نہ کرایہ دار پر واجب ہوگی زکات ادا کرنا، نہ دکان کے مالک پر اس کا زکات ادا کرنا واجب ہوگا۔ حالانکہ اس کی ملکیت ہے، یہ بات ہے کہ جب وہ دکان چھوڑے گا تو اس کو 50,000 لوٹانے ہوں گے اور اس کو یہ کرنے پڑیں گے، لیکن چونکہ مالک تو ہے ملک تام مکمل مالک نہیں ہے تو اسی مال میں زکات واجب ہوتی ہے جس پر مکمل ہو۔ سال کے گزرنے کا کیا مطلب، مثال کے طور پر میں نے بھی معلوم کیا تھا تقریباً وہ بتا رہے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ابھی 1,16,000 روپے بنتی ہے۔ احتیاطاً فرض کیجئے کہ ہم 1 لاکھ مانیں کہ 52.5 تولہ چاندی 612 گرام چاندی کی قیمت 1 لاکھ اگر ہم تصور کریں تو آج تاریخ ہے جا کر کے آپ کے 6 مارچ ہے، لیکن ہم یہ جو حساب لگائیں گے یہ رمضان کے حساب سے آج رمضان کی 16ویں تاریخ ہے، تو آج مثال کے طور پر ہمارے پاس 1 لاکھ ہوا، تو اب جب اگلا سال آئے گا 16 تاریخ رمضان کی آئے گی تو اس وقت ہم چیک کریں گے کیا وہ 1 لاکھ روپے مجھے جو پچھلے سال تھے وہ آج بھی موجود ہیں یا نہیں۔ اگر پچھلے سال ہمارے پاس 1 لاکھ روپے تھے، پھر جب یہ سال آیا تو ہم دیکھ رہے اب بھی ہمارے پاس 1 لاکھ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال پر سال گزر چکا ہے۔ اور یاد رکھیں ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں، ایک مرتبہ آپ نصاب کے مالک بن گئے، مثال کے طور پر 1 لاکھ میں کوئی آدمی نصاب کا مالک بنتا ہے، اب آگے چل کر اس کے پاس پورا سال 1 لاکھ رہا، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینے کی پہلی تاریخ آئی، کیونکہ آپ کا حساب لگانا ہے 16 تاریخ کو، رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے، اتفاق سے کہیں سے آپ کے پاس 5 لاکھ روپے مزید آ جاتے ہیں، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ اس 1 لاکھ پر سال گزر گیا ہے اس لیے اس کی تو میں زکات ادا کروں گا اور اس کا تو ابھی کیا ہے ہم اس کی زکات ادا نہیں کریں گے، ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ آپ نصاب کے مالک بن گئے تو اب اسی کا اعتبار ہوگا، بعد میں آپ کا دیوالیہ نکل جائے، آپ لوگ پر آ جائے خدا نخواستہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس دن آپ مالک بنے ہیں اس دن کا اعتبار ہوگا، اور آگے آنے والا جو سال ہے اس دن جب 16ویں تاریخ آئے گی رمضان المبارک کے، تب آپ کو دیکھا جائے گا۔ میں عام آسان بھاشے میں عوام کی زبان میں پبلکلی لینگویج میں سمجھانا چاہوں، کیوں دیکھنے کا اس کنارے کو دیکھنے کا اور اس کنارے کو دیکھنے کا، اس کنارے میں میں نصاب کا مالک ہوں یا نہیں اور اس کنارے میں میں نصاب کا مالک ہوں یا نہیں۔ اگر دونوں کنارے میں آپ مالک ہیں تو آپ پر زکات ادا کرنا واجب۔ بیچ میں اگر آپ 1 کروڑ روپے کمائے اور کروڑ روپے خرچ کیا ہے لیکن جب اگلا سال آتا ہے تو آپ کا دیوالیہ نکل چکا ہے، خدا نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کا مال ختم ہو جاتا ہے، آپ کا مال بھسم ہو جاتا ہے، کوئی چور لے کے چلا جاتا ہو یا کوئی اور معاملہ پیش ہے، اللہ محفوظ رکھے، تو یوں نہیں کہا جائے گا چونکہ اس نے پورے سال میں کروڑوں روپے کمائے ہیں لہذا اب اسے کروڑوں روپے کی زکات نکالنی پڑے، نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے
जिस दिन में मालिक बनाता है निसाब का, वही दिन जब अगले साल आता है तुम्हारे पास कितना, बीच में आपने क्या खोया, आपने क्या पाया, उसका कोई एतबार नहीं। यहाँ पर रुककर अब ये समझने की बात है और अगली किताब की समझ है। एक मसला होता है उस माल में ज़कात वाजिब होगी जो माले नामी हो। सवाल है माले नामी किसे कहेंगे? तो शरीयत ने माले नामी को 4 तकसीम में बयान किया है। 4 माल ऐसे हैं जिन्हें शरीयत के अंदर माले नामी यानी बढ़ने वाला माल, उर्दू तर्जुमा क्या है, बढ़ने वाला माल कहा जाता है। तो ज़कात जो वाजिब होती है ये बढ़ने वाले माल पर वाजिब होती है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी। अब नकदी मैंने बताया करेंसी, चाहे रुपए की शक्ल में हो, चाहे रियाल की शक्ल में हो, चाहे डॉलर की शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी करेंसी हो। और नंबर 4 माल तिजारत, यानी अगर किसी के पास सोना है, अब सोना चाहे खोटा हो या खरा हो, सोना चाहे जेवर की शक्ल में हो, सोना चाहे बिस्किट ईंट की शक्ल में हो, सोना चाहे आपने पहन रखे हो या तिजोरी में बंद करके रखे हो, इसी तरह चांदी आपने कुछ भी कर रखा हो, हर हाल में सोने के ऊपर ज़कात वाजिब है। इसी तरह चांदी पर भी हर हाल में ज़कात वाजिब है। और इसी तरह माल तिजारत यानी जो चीज आपने बेचने के लिए लिया है उस पर भी। और यहाँ रुककर याद रखिए आपने जितने में खरीदा है उतना नहीं, बल्कि जितने में इसको बेचेंगे। मिसाल के तौर पर आपने ये वॉच खरीदी 1000 रुपए में, अब इसको आप बेचेंगे 1200 में, तो अब जो ज़कात आप निकालेंगे 1000 रुपए की नहीं बल्कि 1200 की ज़कात निकालनी पड़ेगी आपको। आपने खरीदी 1000 में, अब ज़कात निकालनी है जो माल तिजारत की वजह से। और अगर आप ये चीजें याद रखना है, और यही 4 चीजें माल नामी के जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, अगर आपने घर में हीरा रख रखा है मिसाल के तौर पर, करोड़ों का हीरा है, आप उससे तिजारत नहीं करते, बिजनेस नहीं करते उससे, बस आपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रखा है। 1 अरब खरब रुपए का भी हीरा तक भी उसमें 1 रुपए ज़कात नहीं, क्योंकि हुजूर ने ये तय करवा दिया है कि सिर्फ 4 माल ऐसे हैं जिसमें ज़कात वाजिब होती है। नंबर 1 सोना होना चाहिए, नंबर 2 चांदी होना चाहिए, नंबर 3 माल तिजारत होना चाहिए, नंबर 4 करेंसी होना चाहिए। इन चारों के अलावा 5वां कोई भी माल आ जाए, वो कितना ही कीमती क्यों ना हो, उसमें कोई ज़कात नहीं। हाँ, अगर आपने हीरा, अगर आपने डायमंड तिजारत के लिए रखा है, उसका आप बिजनेस कर रहे हैं, तब उसमें ज़कात वाजिब होगी। उसको कोई ज़कात वाजिब हो जाए उसमें, तो वो हीरा होने की वजह से, बल्कि उसको आपने बिजनेस का माल बना दिया, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं उसके साथ में, इसलिए वो वाजिब है। इसीलिए इसको याद रखें। और जरूरत से जायद होना, ये मेन पॉइंट है। जरूरत, अगर आपने अपनी जरूरत के लिए 1 करोड़ की गाड़ी रख रखी है, अपनी जरूरत के लिए, कोई ज़कात नहीं। आपने 5-6 लाख की बाइक रख रखी है, अपनी जरूरत के लिए, कोई ज़कात नहीं। आपने अपने एक हवेली और कोठी और महल बनवा रखा है जो खरबों रुपए की बनी हुई है, लेकिन आप उसमें रहने के लिए बनाए, उसमें कोई ज़कात नहीं। इसी तरह अगर आपने कोई माल बना, लेकिन आपने गाड़ी इसलिए ली है ताकि आप उसको किराए पर चला सकें, आपने मकान इसलिए बनाया है ताकि उसको भाड़ों को दे सके और उससे मुनाफा कमा सके, तो उस मकान की मालियत पर तो ज़कात नहीं आएगी, लेकिन उससे जो किराया आ रहा है, जो उससे भाड़ा आ रहा है, उस पर आपको ज़कात देनी होगी। और ज़कात किस किस को दे सकते हैं उसकी बात करें तो कुरान ने साफ कह दिया है, इन्नमस सदक़ातु लिल-फुक़रा'i वल-मसाकीन वल-आमिलीन 'अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाबि वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। कि ज़कात का माल फकीरों को दीजिए, मिस्कीनों को दीजिए। वक्त नहीं मेरे पास और मैं इन तमाम की तफसील करता, अगर किसी को जरूरत हो तो बाद में पूछ ले, रस्ते शॉर्ट में 2 मिनट ज़्यादा मैं इसको बता करके बात पूरी करता हूं इंशाअल्लाह। फकीरों को दीजिए, मिस्कीनों को दीजिए,
والعاملین علیہا، زکات کے وصول کرنے والوں کو دیجیے، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، جو نیا مسلمان ہوا ہو اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کے جو اسلام کی طرف شوق دلانے کے لیے ان کو دے دیجیے، والغارمین، اور جو قرضدار ہے، بیچارہ اتنا قرضدار ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد وہ نصاب کا مالک نہیں رہتا، اس کو دے دیجیے، وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہو، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو، آپ اس کو دے دیجیے، وابن سبیل، کوئی مسافر ہے اپنے گھر کے اندر وہ خربوں کا جائیداد رکھتا ہو لیکن جب وہ مسافر ہے اس کے پاس پیسے نہیں تو آپ اس کو بھی زکات کا مال دے سکتے ہیں۔ یہاں رک کر ایک امپورٹنٹ مسئلہ یاد رکھیں، جس طرح زکات کا ادا کرنا واجب، ٹھیک اسی طرح سے زکات کو زکات کے مستحق تک پہنچانا واجب ہے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر ایسے شخص کو زکات دی جس کو جو زکات کا مستحق نہیں، جو زکات کا حق نہیں، جو زکات لینے کا اپنے آپ میں ادھیکار نہ رکھتا ہو، تو ایسے شخص کو جب آپ زکات دیں گے آپ کا پیسہ بھی جائے گا، آپ کا مال بھی جائے گا اور آپ کی زکات بھی ادا نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیں یہ جو انٹرنیشنل بھکاری اور انٹرنیشنل فقیر حضرات آتے ہیں یہ مانگ مانگ کر اتنے مالدار ہو جاتے ہیں کہ خود ان پر زکات واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ایسے فقیروں کو آپ زکات دیں گے آپ کا زکات ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ کو معلوم ہے کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی لباس میں آئے، نبی کے چہرے نبی کا لباس سجا کر آئے، چہرے پر نبی کی سنت سجا کر آئے، اگر آپ کو پتا ہے وہ پرسنٹیج پر چندہ کرتا ہے، وہ فیصدی پر چندہ کرتا ہے، ہاں وہ 1% پر کرتا ہو، 2% پر چندہ کرتا ہو، ایسے مولویوں کو چندہ دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ 100 میں سے 10 رکھ لے گا، 100 میں سے 20 رکھ لے گا، حتیٰ کہ یہ پتا ہو کہ 100 میں سے صرف 1 روپے میں لگتا ہے تو ایسے شخص کو چندہ دینا حرام ہے۔ آپ کا زکات ادا نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ اس لیے یاد رکھیں جس کسی مولوی کو آپ چندہ دیں تو اس سے پوچھیں بابو آپ نے بتا دیں سچی سچے بتانا کہ آپ پرسنٹیج پر تو چندہ نہیں کرتے ہیں، کہ آپ کمیشن پر تو چندہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر اس نے کمیشن پر چندہ کرنا کو ہاں کہا اور پھر بھی آپ نے اس کو زکات دی تو آپ کا زکات ادا نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہی ہے، اب چاہے چلے یا نہیں چلے بابا ہم شریعت کو چلانے کے لیے شریعت کا قانون نہیں توڑ سکتے ہیں۔ جس خدا کا کام کرنے کے لیے مدرسہ چلا رہے ہیں اسی خدا کا یہ قانون بنایا ہوا ہے۔ ہمارا کام مسئلہ بتانا ہے، مسئلہ بنانا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں زکات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرماوے، ہمیں اور آپ کو صحیح جگہ اپنا مال لگانے کی توفیق عطا فرماوے، اپنا مال اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام مسائل کو سمجھ لینے کے بعد دوسروں کو سمجھانے کی، بتانے کی اور ان تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔